نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. معزز عالی وقار حاضرین و ناظرین سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، 21واں روزہ ہے اور آخری عشرے کا یہ پہلا روزہ ہے۔ 21 رمضان المبارک کو امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شیر خدا، ناصر دین رسول، آخی رسول، دماد رسول، علم و معرفت، رکوع و سجود، زہد و تقوی و حکمت میں یکتا روزگار، آفتاب ولایت، علم کے شہر کا دروازہ، دماد رسول، ابو الحسن، ابو تراب، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 13 رجب کو مکہ المکرمہ خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، اور لقردادا کا نام عبد مناف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، اور 3 دن کے بعد آقا دو جہاں، سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ اور پھر کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ جوان ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ علی تم تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے تو تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی کہ خانہ خدا کا دنیا میں آتے ہی دیدار کرتے؟ تو حضرت علی نے جواباً فرمایا کہ وہ کعبہ ہے یا رسول اللہ، آپ تو اس کعبے کی بھی کعبہ ہیں، وہ تو کعبہ ہے اور آپ اس کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا خوب فرمایا اس حوالے سے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، اور پھر بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی المرتضیٰ نے قبول کیا۔ 10 یا 11 سال کی عمر میں، دونوں روایتیں ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا۔ 10 یا 11 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تاجدار کائنات نے جس دن اعلان نبوت کیا
نبی ہونے کا اعلان کیا. نبی تو پیدائشی نبی تھے, نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے حضور کا فرمان کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اور کنت نبیا آدم بین الروح والجسد, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی کچھ بھی نہیں تھا, زمین بھی نہیں تھی, آسمان بھی نہیں تھا, جنت بھی نہیں تھی, دوزخ بھی نہیں تھی, کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی, جن ان سورج قمر جو ہے شمس و قمر, سورج چاند ستارے, کچھ بھی نہیں تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے. اور ایک وہ 5 کتابوں کا حوالہ دے کے بہت پہلے ایک حدیث میں سنا چکا تھا کہ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے 7 زمینوں کو, 7 آسمانوں کو, فرشتوں کو, جنت کو, اور جو ہے عرش کو, لوح کو, کرسی کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا کی ہے. وہ ایک حدیث میں باقاعدہ آپ کو عربی میں سنا چکا ہوں, اردو ترجمہ بھی کیا تھا, بڑی حدیث. آج وہ موضوع نہیں تو اس طرف نہیں جاؤں. تو نبی تو پہلے تھے لیکن اعلان کیا 40 سال کی عمر میں. تو جب اعلان کیا, اعلان کرنے کے ایک دن کے بعد حضرت علی آپ پر ایمان لیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے ساتھ وفاداری تھی. اور پھر حضرت علی تاجدار کائنات کی جو ہے تربیت کا شاہکار تھے. آپ کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں رہا کرتے تھے, بچپن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گزار دیا تھا. اور حضرت علی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ کیا تھا؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا 7 بھائی تھے. ایک رشتہ یہ تھا. دوسرا رشتہ حضرت علی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تھا کہ حضرت علی تاجدار کائنات کے داماد بھی تھے. تاجدار کائنات نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ صالحہ صدیقہ صابرہ مومنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح مولا علی سے کیا تھا. کئی رشتے آئے تھے, صحابہ رشتے لے کر آئے تھے, بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹوں کے رشتے آئے, لیکن کسی کو نہ دیا. اور پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ایک حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں. حضرت علی گئے خود اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے, لیکن تھے تو خطابت کے سوال, لیکن حضور کے سامنے آئی, زبان بند ہوگی, بات نہ کر سکے. حضور نے فرمایا علی تمہارا نکاح اللہ رب العزت نے ادھر آسمانی دنیا پہ علی جن مرتضیٰ سے کر دیا. تو سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا. حضرت علی نے زندگی میں کبھی گھر نہیں بنایا, کچھ روایات جو بھی ملتی ہیں, مال نہیں جمع کیا. کسی نے کہا حلال تو کما لیے کرے, مال کماتے کیوں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا حرام مال اس لیے حاصل نہیں کرتا ہوں تو حرام مال کمانے پر عذاب ہے. حرام مال کمانے پر کیا ہے؟ عذاب ہے. حرام مال حرام ہوتا ہے. کہا حلال کما لے, کہا حلال بھی ضرورت سے زیادہ اس لیے نہیں کماتا ہوں کہ اس کا حساب ہے. میں حساب سے بھی بچنا چاہتا ہوں اور عذاب سے بھی بچنا چاہتا ہوں. تاجدار کائنات کے غلاموں یہ تھے وہ مولا علی. تمام غزوات میں حضرت علی نے شرکت کی. غزوہ تبوک میں نہ جا سکے, باقی ہر غزوہ میں گئے. اور تاجدار کائنات نے ان کو شیر خدا کا لقب عطا کیا. شیر خدا کا لقب عطا کیا. حضرت علی کے 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں, جن میں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بطن اقدس سے 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. آپ نے تو اور بھی بہت سی شادیاں کی تھی. 3 بیٹے حضرت فاطمہ کے بطن مبارک بطن اقدس سے تھے. ان میں سے ایک تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام, دوسرے امام حسین تھے, تیسرے حضرت محسن تھے. اور حضرت محسن جو حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے, ان کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا. اور 2 بیٹی تھی, ایک تھی حضرت کلثوم اور ایک حضرت زینب.
تو ٹوٹل ملا کے روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے 19 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھیں، اور 5 بیٹے بلکہ 6 بیٹے آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تھے، اور 6 کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی تھی، اور 5 بیٹوں سے آپ کی نسل آگے چل رہی ہے۔ سید جو چلے وہ امام حسن امام حسین سے چلے، چونکہ تاجدار کائنات کا جو آگے جو ہے نسل وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے چل رہی، تو حضرت فاطمہ کے بیٹے تو امام حسن اور امام حسین ہوئے، تو سید ان سے چل رہی۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے بیٹے جن سے نسل چل رہی ہے، ان کے ایک بیٹے عمر بھی تھے، ایک تو حضرت عمر فاروق وہ اور تھے، ایک حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، محمد حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، عباس حضرت علی کے بیٹے تھے، تو ان حضرات سے بھی حضرت علی کی نسل آگے چلی۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، سیدنا علی المرتضیٰ تاجدار کائنات کی روحانی خلافت کے امین تھے، اور 35 ہجری میں آپ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، تخت خلافت پر متمکن ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے باغیوں نے اور کچھ اور لوگوں نے شہید کر دیا، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور اس دوران بھی حضرت علی اور ان کے بیٹے حسن و حسین عثمان غنی کے محافظ بنے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے حضرت علی مشیر تھے۔ جب آپ نے حکومت کو سنبھالا تو فتنہ و فساد کا وہ دور تھا، خون ریزی کا دور تھا، حالات کو کنٹرول میں کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اسی دوران آپ کے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جنگیں بھی ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، یہ بھی مسلمانوں کی مسلمانوں سے ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جس میں آپ کے جو مد مقابل لوگ تھے اگرچہ وہ مسلمان تھے، لیکن چونکہ مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے اس اجتہادی غلطی اور خطا پر تھے۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، تو وہ جو لوگ آئے تھے جناب حضرت معاویہ یا دیگر لوگ، وہ ان کے مقابلے میں خطا پر تھے، یہ حق پر تھے رضی اللہ عنہ۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، پھر وہ 2 جنگیں بھی ہوئیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضور کی صحابہ میں سب سے بڑھ کے جاننے والے تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہوئی۔ ارے لوگوں، ان میں سیدنا صدیق اکبر بھی آئے، ان میں حضرت فاروق اعظم بھی آئے، ان میں حضرت سلیمان فارسی بھی آئے، ان میں حضرت صہیب رومی بھی آئے، سعد بن ابی وقاص بھی آئے، حضرت طلحہ بھی آئے، اقرا بن ابو حابس بھی آئے، عبیدہ ابن جراح بھی آئے، معاذ بن جبل بھی آئے، زید بن حارثہ بھی آئے، زید بن ثابت بھی آئے، طلحہ بھی آئے، بلال بھی آئے، یہ بہت سارے صحابہ، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر جیسے لوگ آئے، لیکن ان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صاحب علم حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت علی کے بعد بہت بڑے علم تھے۔ قرآن کریم کی کوئی 300 سے زیادہ آیتیں حضرت علی کی شان نزول، حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوتے جو پیشوائے طریقت بھی تھے، اور جو عربی گرامر کے امام بھی تھے، جو امام المشارق و مغارب بھی تھے، اور جو داماد رسول تھے۔ اور خاص بات آپ کو یہ بتاؤں، حضرت علی سسر رسول کے بھی سسر تھے۔ یہ بات بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آقا علیہ السلام کے سسر حضرت علی کیسے تھے۔ اب آپ لوگ بھی ذرا سوچیں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، ایک دن قرآن مجید کی یہ جو میں نے آیت پڑھی، میں اس کی ذرا وضاحت کروں آپ کے سامنے عرض۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول، اللہ تمہارا دوست اور مددگار ہے اور اس کا رسول۔ اور آگے فرمایا، آمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون والذین آمنوا الذین،
اور وہ جو لوگ ایمان لائے یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ زکات دیتے ہیں فہم راکعون اور رکوع بھی کرتے ہیں وہ لوگ تمہارے مددگار ہیں. حضرت علی ایک دن نماز پڑھ رہے تھے, ایک بندہ کچھ چیز مانگنے کے لیے آ گیا. یہ وہ گھرانہ ہے سخیوں کا کہ حالت نماز میں بھی جو مانگنے والوں کو معروف نہیں کرتے. نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے, ایک مانگنے والا آ گیا اور اس سائل نے, مانگنے والے نے گدا کرنے انگوٹھی, آپ کی انگلی سے انگوٹھی نکالنے لگا, کھینچی تو آپ نے جو ہے وہ نکال دی. اتنی آسان کر دی کہ اس نے نکال لی اور اشارتاً اس کو اجازت دے دی. یہ واقعہ حضرت علی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر گئے. یا رسول اللہ, میں نماز پڑھ رہا تھا, دوران نماز ایک سائل مانگنے والا آ گیا اور وہ مجبور تھا اور اس نے انگوٹھی میری اتارنا چاہیے, تو میں نے اشارتاً انگوٹھی اس کے حوالے کر دی. اس کے بعد آسانی میری انگلی سے اتار دی انگوٹھی, چاندی کی. مرد کے لیے فقط ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے, چاندی کی. اس کے علاوہ نہ وہ تانبا پہن سکتا, نہ سونا, نہ لوا, بالکل حرام ہے, کتابوں میں لکھا ہے. فقط ایک انگوٹھی کی اجازت ہے. یہ کان سلوانا, یہ کڑے پہننا, ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا, یہ شریعت کے خلاف ہے. ایک انگوٹھی پہننا مرد کے لیے سنت ہے چاندی کی. عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت ہے, زیب و زینت کرنے کی. ایسے ہی مرد کو ریشمی لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں, منع کیا گیا. البتہ کوئی خارش کی بیماری مبتلا ہے تو اس کو اجازت ہے. تاجدار کائنات کے غلام, جب حضرت مولا علی نے یہ واقعہ, یہ خبر آقا دو جہاں سرور انبیاء کو دی, تو آقا علیہ السلام پر قرآن مجید کی یہ آیت سورہ مائدہ کی نازل ہوگی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ اللہ اور اس کا رسول دوست ہیں, مددگار ہیں تمہارے, اور نماز قائم کرنے والے بھی تمہارے دوستوں مددگار ہیں, زکات ادا کرنے والے بھی تمہارے دوستوں مددگار ہیں, اور رکوع کرنے والے بھی. پائیدار کائنات کے غلاموں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. مولا علی کا ہاتھ پکڑا میرے مصطفیٰ نے, اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم والی من فلا, اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اور اللہم عادی من عدا, تو اس سے دشمنی رکھ, عداوت رکھ جو تیرے علی سے عداوت رکھے. یہ اس آیت کا شان نزول ہے. تاجدار کائنات کے غلاموں, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد مصطفیٰ کو گالی دی. بنو امیہ کے لوگوں نے تو جو آپ کے مقابلے میں جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی تھی انہوں نے گالیاں دلوائی تھی.